نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربنا زدنا علما اللهم فقهنا في الدين ربي يسر ولا تعسر وتمم بالخير۔ الحمدللہ لاسٹ کلاس میں ہم نے آیت نمبر 65 تک کر لیا تھا۔ انشاءاللہ آج آیت نمبر 66 سے ہم شروع کریں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم فجعلناها نکالا لما بین یدیہا وما خلفہا وموعظۃ للمتقین، تو ہم نے اس کو اور اس دور کے لوگوں اور بعد میں آنے والوں کے لیے عبرت اور اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والوں کے لیے نصیحت بنا دیا۔ یعنی اس سے پہلے کی آیات میں ہم نے پڑھا تھا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اپنے احکام کی نافرمانی کرنے کی سزا میں ان کو بندر بنا دیا تھا، اور آیت کے ہی الفاظ اگر ہم دیکھیں تو یہ تھے کہ وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ اعْتَدَوْا مِنْكُمْ فِي السَّبْتِ فَقُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ، اور بلا شبہ تم جان چکے ہو کہ تم میں سے جو لوگ ہفتے کے دن میں حد سے گزر گئے تو ہم نے انہیں کہا کہ تم ذلیل ہونے والے بندر بن جاؤ۔ تو اس واقعے کی طرف اس آیت میں اشارہ کرتے ہوئے اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے اس کو اس دور کے لوگوں اور بعد میں آنے والوں کے لیے عبرت اور اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والوں کے لیے نصیحت بنا دیا، یعنی اس واقعے کو۔ تھوڑی سی تفصیل اس کے بارے میں انشاءاللہ ہم پڑھیں گے۔ آپ میں سے کسی کا مائک آن ہے پلیز آف کر لیجئے، ادروائز تو پھر آپ کی ریکارڈنگ میں اس کے لیے ڈسٹربنس ہوگی۔ تو جن لوگوں نے اس سب کے قانون کی خلاف ورزی کی، اللہ تعالیٰ نے انہیں بندر بنا دیا، اور اس واقعے کو عبرت اور نصیحت بنا دیا گیا۔ اس کی تشریح اس آیت میں ہم کو ملتی ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سب کے الہی قانون کی خلاف ورزی کرنے والوں کے بندر بنائے جانے کے واقعے کو سب کے لیے عبرت بنا دیا تاکہ وہ گناہوں سے باز آ جائیں۔ یعنی اس واقعے کی وجہ کیا تھی؟ ان کی نافرمانی، اور اس کا مقصد کیا تھا؟ کہ وہ گناہوں سے باز آ جائیں۔ مگر نصیحت صرف متقیوں کے لیے ہے، کیونکہ وہی نصیحت سے فائدہ اٹھاتے ہیں۔ واقعات عام لوگوں کے لیے عبرت بنتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والوں کے لیے نصیحت بنتے ہیں۔ اب یہاں پر دو چیزوں کا فرق دیکھ لیجئے کہ کوئی بھی واقعہ جب پیش آتا ہے اور اس میں کوئی خوفزدہ کرنے والی بات ہوتی ہے تو جو ایک عام طبقہ ہوتا ہے وہ اس سے عبرت حاصل کرتا ہے کہ ایسا ہوا تھا، دیکھو اس لیے ایسی سزا ملی، تو ایک عبرت حاصل کرتا ہے۔ لیکن جو اللہ سے ڈرتے ہیں، جو متقی لوگ ہوتے ہیں، وہ اس سے نصیحت بھی حاصل کرتے ہیں کہ اب ہمیں کیا کرنا ہے اور کیا نہیں کرنا۔ نصیحت کیا ہوتی ہے؟ کہ انسان اپنی آگے آنے والی زندگی کے لیے ایک فیصلہ کرے کہ جو غلطی مجھ سے ہو گئی اب وہ نہیں دہرانا، اور اب آگے کی زندگی کو کس طرح اللہ سبحانہ تعالیٰ کے احکام کی روشنی میں گزارنا ہے۔ آگے فرمایا گیا فَجَعَلْنَاهَا نَكَالًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهَا، یعنی تو ہم نے اس کو اس دور کے لوگوں کے لیے عبرت بنا دیا۔ اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو اس زمانے کی قوموں کے لیے جنہیں یہ خبر پہنچی عبرت بنا دیا، یعنی اور جتنی بھی اقوام تھیں بنی اسرائیل کے علاوہ بھی، ان تک جب یہ خبر پہنچی کہ ایسے ایسے اس قوم کے لوگ بندر بن گئے ہیں، اور یہ اس وجہ سے ہوا کیونکہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کے احکام کے خلاف ورزی کی، تو پھر ان کے لیے عبرت کا سامان ہو گیا۔ اور بعد میں آنے والوں کے لیے اور ان قوموں کے لیے بھی اسے عبرت بنایا جو بعد میں آئیں۔ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کر کے بندر بن جانے والوں کو جنہوں نے دیکھا، ان کے لیے یہ واقعہ آنکھوں دیکھی گواہی تھا۔ اس زمانے کے باقی لوگوں اور بعد میں آنے والوں نے اگرچہ دیکھا نہیں تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس واقعے کو عبرت بنا دیا کہ نافرمانی کرنے پر شکلیں مسخ ہو سکتی ہیں۔ نافرمانی کرنے پر کیا ہو سکتا ہے؟ شکلیں مسخ ہو سکتی ہیں۔ انسان کے وجود پر اصل اختیار اللہ تعالیٰ کا ہے،
وہ جو چاہے کر سکتا ہے، انسان جو چاہے نہیں کر سکتا، اسے اپنے کیے کی سزا بہرحال ملے گی۔ اللہ تعالیٰ نے اس واقعے سے ان پر حجت قائم کر دی تاکہ وہ گناہوں سے باز آ جائیں۔ اور یہ جو موعظت کا لفظ ہے وَمَا خَلْفَهَا وَمَوْعِظَةً لِّلْمُتَّقِينَ، تو بعض ایسی نصیحت کو کہتے ہیں جو دل کو پگھلا دے۔ بعض وقت آپ لوگ جاتے ہیں نا واعظ میں، کہتے ہیں میں فلاں کا واعظ سن کے آئی ہوں تو آج میرے دل پہ بڑا اثر ہے، تو بعض ہوتی ہی ایسی نصیحت ہے جو دل کو پگھلا دے، دل کو نرم کر دے۔ اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والوں کے لیے نصیحت ہے، اس بات کو کہا گیا، یعنی اللہ تعالیٰ سے ڈر جانے والوں کے لیے اس واقعے میں بڑی نصیحت ہے۔ انسان جب اللہ تعالیٰ کی شریعت سے منہ موڑتا ہے تو اپنے آپ کو جانوروں کی سطح پر لے آتا ہے۔ متقی انسان کے لیے اس میں نصیحت ہے کہ کہیں اللہ تعالیٰ کی کوئی نافرمانی اسے ذلت میں نہ مبتلا کر دے، جس میں یہودی نافرمانیوں کی وجہ سے مبتلا ہوئے تھے۔ امام ابو عبداللہ ابن بطہ نے سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم ان امور کا ارتکاب نہ کرو جن کا یہودیوں نے ارتکاب کیا تھا، یعنی ان باتوں کو نہ کرو جن کو یہودیوں نے کیا تھا کہ معمولی ہیلوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے حرام کردہ امور کو حلال قرار دینے لگ جاؤ۔ واقعے میں انسانوں کے لیے بھی عبرت ہوتی ہے اور نصیحت بھی۔ واقعات سے عبرت وہی لے سکتا ہے جو واقعات کو صحیح رخ سے جان سکے، اور واقعات سے نصیحت وہ لے سکتا ہے جو اللہ تعالیٰ کی طرف نظریں لگا دے اور اللہ تعالیٰ سے خوف رکھے۔ تو بس اوقات ہماری آج روزمرہ کی زندگیوں میں بھی ایسے بہت سے واقعات اور حالات پیش آتے ہیں جن سے ہمیں عبرت لینی چاہیے، اور جن کو دیکھ کر واقعی عبرت ہوتی ہے، اور صرف عبرت نہیں بلکہ نصیحت بھی پکڑنا چاہیے کہ ہم کو اپنے لیے کیا کرنا ہے۔ جیسے ابھی کل پرسوں ہی میں ایک واقعہ پڑھ رہی تھی، ایک ڈاکٹر نے اپنے ایکسپیرینس شیئر کیے تھے کچھ، کہ انہوں نے مرتے وقت کے مریضوں کے منہ سے کس طرح کے الفاظ سنے، اور جب انہوں نے ان کے گھر والوں سے پوچھا کہ یہ اپنی زندگی میں کیا کام کیا کرتے تھے تو ان کو ان کے بارے میں پتہ چلا۔ 2-3 واقعات آپ کے سامنے رکھوں گی، کیونکہ جب ہم قرآن پڑھتے ہیں تو ہمارے دل نرم ہوتے ہیں اور ہم پر واقعات کا اور جو باتیں ہم اپنے ارد گرد ہوتی دیکھ رہے ہیں ان کا واقعی اثر مرتب ہوتا ہے۔ تو انہوں نے بتایا کہ ایک خاتون ان کے وارڈ میں لائی گئیں، اور جب نرس نے ان کے متعلق اطلاع دی کہ وہ بہت اونچی اونچی آواز سے کلمہ پڑھ رہی ہیں، جبکہ وہ بہت ہی کمزور اور نحیف ہو چکی تھیں اور ان کی آواز بھی نہیں نکل رہی ہوتی تھی، تو وہ بھاگتے ہوئے وہاں پر آئے اور انہوں نے آ کے دیکھا تو وہ خاتون اکیلی تھی، وارڈ میں نرس تھی ان کے ساتھ، اور وہ اونچی آواز میں کلمہ پڑھ رہی تھی، اور اس کے بعد ہی ان کا انتقال ہو گیا۔ تو جب انہوں نے ان کے گھر والوں سے ان کے بارے میں پوچھا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو مرتے وقت کلمہ نصیب کیا تو ان کے اعمال کیا تھے، تو گھر والوں نے بتایا کہ وہ اپنے جو بھی عبادات تھیں ان کی پابندی کرتی تھیں، اور اس کے علاوہ اپنے زبان کو ذکر سے تر رکھتی تھیں، یعنی ان کا بہت زیادہ ذکر کرنے کا معمول تھا، اور وہ ادھر ادھر کی باتوں میں لگنے کے بجائے اس کو پریفر کرتی تھیں کہ وہ اپنے وقت کو ذکر میں لگا دیں۔ چلتے پھرتے ذکر کرنا ان کا معمول تھا، اور اس کے علاوہ اپنے نماز روزے کی بہت پابند تھیں۔ تو سبحان اللہ، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کے اعمال کو قبول فرمایا اور ان کو مرتے وقت کلمہ نصیب فرمایا۔ اسی طرح انہوں نے ایک شخص کا واقعہ لکھا کہ جب وہ اسپتال میں ایڈمٹ تھا تو وہ بہت گانے سنا کرتا تھا تو ایک مرتبہ انہوں نے اس کو نصیحت کی، کیونکہ ڈاکٹر تھے، ان کو اندازہ تھا کہ اس شخص کی زندگی کے زیادہ دن رہ نہیں گئے، تو انہوں نے اس کو نصیحت کرتے ہوئے کہا کہ تم بجائے گانوں کے قرآن سنا کرو۔ تو اس نے کہا کہ میں تو حافظ قرآن ہوں۔ تو انہوں نے کہا کہ تم جب حافظ قرآن ہو تو تم یہ عمل کیوں کرتے ہو کہ تم گانے سن رہے ہوتے ہو اور بجائے اس کے کہ تم قرآن سنو؟ تو اس نے کہا کہ میں قرآن بھی سنتا ہوں اور میں گانے بھی سنتا ہوں۔
تو انہوں نے پوچھا کہ تم کس چیز کو زیادہ وقت دیتے ہو؟ تو اس نے کہا کہ میں گانے سننے کو زیادہ وقت دیتا ہوں کیونکہ اس سے میرا دل بہلتا ہے. اور جب اس کا انتقال ہونے لگا تو وہ گانے گا رہا تھا بجائے اس کے کہ وہ قرآن پڑھ رہا ہوتا. تو آپ سوچ سکتے ہیں کہ صرف کسی چیز کو حاصل کر لینا اور اس پر عمل نہ کرنا اللہ کی نظر میں کتنا بڑا گناہ ہے. اسی طرح سے ایک شخص کے بارے میں انہوں نے بتایا کہ وہ جب اس کا انتقال ہوا تو انتقال سے پہلے نرس نے اس کو انجیکشن لگایا تو اس نے نرس کو بہت بری گالی دی. تو اس کو ایک دوسرا انجیکشن بھی لگایا جانا تھا. تو نرس نے کہا کہ میں تو اب نہیں لگاؤں گی اس کو انجیکشن. تو ڈاکٹر نے خود اس کو انجیکشن لگایا اور اس سے بھی بری گالی اس شخص نے ڈاکٹر کو دی. بہرحال وہ ڈاکٹر تھے. اس کے بعد کچھ دیر کے بعد ہی اس شخص کا انتقال ہو گیا. اب ان کے کیونکہ ذہن میں تجسس تھا کہ لوگ کیسے اعمال کرتے ہیں جو ان کو مرتے وقت کیا نصیب ہوتا ہے، تو انہوں نے گھر والوں سے پوچھا کہ اس شخص کے کیا معمولات تھے اور کیسی زندگی گزارتا تھا. تو گھر والوں نے بتایا کہ اس کی زبان میں بہت گالیاں تھیں اور بات کرتے میں لوگوں کو گالی دیا کرتا تھا، گالی گلوچ سے بات کرتا تھا. تو مرتے وقت اس کی زبان سے مرنے سے پہلے جو الفاظ نکلے وہ گالی تھی. تو ہمارے لیے ان سارے واقعات میں بڑا سبق ہے، بہت عبرت ہے کہ ہم اپنی زندگی کن چیزوں میں گزارتے ہیں. جن چیزوں میں ہم اپنی زندگی گزارتے ہیں پھر ہم وہی ایکسپیکٹ کریں کہ ہمیں مرتے وقت وہی کچھ نصیب ہوگا. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب کو محفوظ رکھے، ہم سب کو کلمے پر خاتمہ نصیب فرمائے اور ہمارا آخری کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ہو. جب ہم اس دنیا سے جائیں تو اس کے بعد پھر ہمارا کوئی دوسرا کلمہ نہ ہو. اسی کلمے کے ساتھ ہم اپنے رب کے حضور حاضر ہونے والے ہوں. لیکن ہمیں اس دنیا میں اس کے لیے محنت کرنی پڑے گی. اگر ہم ساری زندگی کچھ اور کرتے رہے تو ہم کیسے ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں کہ پھر مرتے وقت ہمیں کچھ اور نصیب ہوگا. خالی ہم دعائیں مانگتے رہیں اللہ تعالیٰ ہمیں کلمے پہ زندگی موت نصیب کرنا، اللہ تعالیٰ ہمارا آخری جو ہے کلمہ وہ کلمہ لا الہ الا اللہ. ٹھیک ہے، بہت اچھی بات ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ قبول فرما لے. لیکن اگر ہمارے اعمال اس کے مطابق نہیں ہیں، ہم بولتے ہیں تو خراب بولتے ہیں، غیبت چغلی بدگمانی کے کلمات اپنی زبانوں سے ادا کرتے ہیں، گالی گلوچ سے، طنز سے، تمسخر سے دوسروں سے مخاطب ہوتے ہیں. کبھی ہمارے لہجوں میں نرمی نہیں ہوتی. ہم اس بات کو اپنا حق سمجھتے ہیں کہ ہم سختی کے ساتھ لوگوں کے ساتھ بات کریں، اور اسی طرح کی اور دوسری چیزیں ہم نے زندگی میں اپنی اپنا رکھی ہیں. لوگوں کے دل دکھاتے ہیں اپنے باتوں سے، اپنی زبان سے. تو پھر ہم کیسے ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں کہ پلیز مائک آف کر لیجئے. رخسار اینڈ رابعہ مائک آف کر لیجئے. رخسار اینڈ رابعہ مائک آف کریے. ایم ڈی راجک مائک آف کیجئے. جزاک اللہ خیر. دیکھیے مائک آن آپ کا ہو جاتا ہے نا تو میرا پورا ایک جو بات کرنے کی فکر ہوتی ہے اس میں ڈسٹربنس آ جاتی ہے. اس کا آپ تھوڑا سا خیال رکھیں انشاءاللہ. تو میں یہ بات عرض کری تھی کہ ہمیں اپنی موجودہ زندگی میں جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں ایک مہلت دی ہوئی ہے اس میں ان واقعات سے نصیحت حاصل کرنے کی ضرورت ہے، خالی عبرت نہیں. اب جیسے میں نے آپ کو 3-4 واقعات سنائے تو آپ اس کو سن کے ڈر جائیں اور پھر اس کے بعد عمل میں کوئی تبدیلی نہ لائیں تو یہ عبرت پکڑنا تو ہو گیا لیکن نصیحت حاصل کرنا نہیں ہوا. اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ جب ایک واقعہ یعنی کہ اس طرح کا ہوا تو بعد میں آنے والوں کے لیے عبرت اور اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والوں کے لیے نصیحت اس کو بنا دیا گیا. تو اللہ تعالیٰ کا اگر ہمارے اندر خوف ہے، تقوی ہے، تو ہمیں اس سے صرف عبرت نہیں بلکہ
اس کو نصیحت کے طور پر بھی لینا چاہیے کہ ہمیں کیا کرنا ہے آگے۔ اللہ تعالیٰ ہماری آگے آنے والی زندگیوں کو ایسی زندگیاں بنا دے کہ جو ہم واقعی ایک مسلمان کی حیثیت سے اپنے رب کے حضور حاضر ہونے کے لائق بن سکیں۔ آگے چلتے ہیں انشاءاللہ اگلی آیت۔ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تَذْبَحُوا بَقَرَةً قَالُوا أَتَتَّخِذُنَا هُزُوًا قَالَ أَعُوذُ بِاللَّهِ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْجَاهِلِينَ۔ اور اس وقت کو یاد کرو جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا، یقیناً اللہ تعالیٰ تمہیں حکم دیتا ہے کہ گائے ذبح کرو۔ انہوں نے کہا، کیا تم ہمارا مذاق بناتے ہو؟ موسیٰ علیہ السلام نے کہا، میں اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگتا ہوں کہ میں جاہلوں میں سے ہو جاؤں۔ تو اس آیت میں بنی اسرائیل کا جو واقعہ ان سے وابستہ ہے اور جس کی وجہ سے اس سورت کا جو نام ہے وہ سورہ بقرہ ہے، اس کے بارے میں تفصیل آتی ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے جب اپنی قوم سے کہا کہ یقیناً اللہ سبحانہ تعالیٰ تمہیں حکم دیتا ہے کہ ایک گائے ذبح کرو، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو وہ واقعات یاد دلائے جو ان کے اور موسیٰ علیہ السلام کے درمیان پیش آئے تھے کہ یاد کرو جب تم نے ایک شخص کو قتل کر دیا تھا۔ تو گائے ذبح کرنے کا حکم ایک قتل کے فیصلے کے لیے دیا گیا تھا۔ بنی اسرائیل میں ایک بے اولاد مالدار آدمی تھا جس کا وارث اس کا بھتیجا تھا۔ بھتیجے نے اپنے چچا کو قتل کر کے لاش کسی کے دروازے پر ڈال دی۔ صبح لوگ قاتل کی تلاش میں ایک دوسرے پر الزام لگانے لگے۔ بات سیدنا موسیٰ علیہ السلام تک پہنچی تو انہیں ایک گائے ذبح کرنے کا حکم دیا گیا۔ محمد پلیز مائک آف کر لیجئے۔ محمد تو صبح لوگ قاتل کی تلاش میں ایک دوسرے پر الزام لگانے لگے۔ بات حضرت موسیٰ علیہ السلام تک پہنچی تو انہیں ایک گائے ذبح کرنے کا حکم دیا گیا، جس کا ایک ٹکڑا مقتول کو مارا گیا تو وہ زندہ ہو گیا اور قاتل کی نشاندہی کر کے مر گیا۔ تو بنی اسرائیل جو تھے وہ گائے کی پوجا کرتے تھے۔ انہوں نے ایک طریقہ آپ نے پڑھا اس سے پہلے کہ انہوں نے کس طرح بچڑے کو اپنا معبود بنا لیا تھا۔ تو بنی اسرائیل گائے کی پوجا کرتے تھے، اس لیے انہیں گائے ذبح کرنے کا حکم دیا گیا تاکہ ان کے ذہن سے اس تقدس کو توڑا جا سکے جو گائے کو لے کر ان کے ذہنوں میں تھا۔ تو آگے بات آتی کہ تم نے گائے ذبح کرنے سے بچنے کے لیے کتنے عذر تراشے، تم پر واجب تھا کہ سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے حکم کی پیروی کرتے۔ گائے ذبح کرنے کے حکم کے جواب میں بنی اسرائیل نے یہ بات کہی، قَالُوا أَتَتَّخِذُنَا هُزُوًا، انہوں نے کہا کیا تم ہمارا مذاق بناتے ہو؟ اس جواب سے بنی اسرائیل کے بارے میں پتہ چلتا ہے کہ وہ نبی کی بات کو سنجیدگی سے نہیں لیتے تھے۔ وہ اپنی مرضی کی زندگی گزارنا چاہتے تھے اور وہ ضد اور ہٹ دھرمی کی نفسیات رکھتے تھے۔ یہ بنی اسرائیل کے بارے میں یہ باتیں اس آیت سے پتہ چلتی ہیں کہ جب ان سے گائے ذبح کرنے کے لیے کہا گیا تو انہوں نے، ابھی آپ آگے کی آیتوں میں دیکھیے گا کہ کس طرح کی انہوں نے حجتیں کی، کس طرح اپنے نبی کا مذاق اڑایا اور کہا کہ کیا تم ہم سے مذاق کرتے ہو؟ موسیٰ علیہ السلام نے کہا، میں اللہ کی پناہ مانگتا ہوں کہ میں جاہلوں میں سے ہو جاؤں، یعنی اپنے آپ کو اپنی خواہش اور مرضی کے نہیں اللہ تعالیٰ کے حوالے کرتا ہوں جو مجھے ہر برائی سے بچا سکتا ہے، کیونکہ جاہل ہی ایسی بات کیا کرتا ہے جس کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا اور وہی لوگوں کا مذاق اڑایا کرتا ہے۔ عقل مند شخص یہ سمجھتا ہے کہ اپنے جیسے کسی آدمی کا مذاق اڑانا عقل اور دین کا سب سے بڑا عیب ہے، اگرچہ اسے اس آدمی پر فضیلت ہی کیوں حاصل نہ ہو۔ یہ فضیلت تو تقاضا کرتی ہے کہ وہ اپنے رب کا شکر کرے اور اس کے بندوں کے ساتھ شفقت سے پیش آئے۔ اعوذ باللہ ان اکون من الجاہلین میں، یعنی میں اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگتا ہوں کہ میں جاہلوں میں سے ہو جاؤں، سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے کلام میں سبق بھی ہے کہ آپ کو بھی جہالت کا مظاہرہ کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ سے پناہ مانگنی چاہیے،
کسی بھی انسان کو جہالت کا مظاہرہ کرتے ہوئے اللہ سبحانہ تعالیٰ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی پناہ میں آنا چاہیے۔ کیونکہ جہالت ایک ایسا فعل ہے جو ایک بیوقوفی کی اور تکبر کی علامت ہے، اور یہ تمسخر کرنا، دوسروں کا مذاق اڑانا، یہ جبھی ہوتا ہے جب انسان یا تو کسی کو اپنے سے بہت چھوٹا سمجھتا ہو، اپنے سے بہت کمتر سمجھتا ہو، اور اپنے آپ کو بہت بڑا سمجھتا ہو، اور کسی کبر میں مبتلا ہو جب وہ دوسرے کا مذاق اڑاتا ہے۔ تو یہ کوئی اچھا اخلاق نہیں ہے، چاہے اس کی وجہ سے انسان اپنے آپ کو کتنا ہی ہائی اسٹیٹس کا کیوں نہ سمجھنے لگ جائے کہ میں تو اس لائق ہوں کہ میں دوسروں کو مذاق اڑا سکتا ہوں، دوسرے میرے سامنے بہت کمتر اور حقیر ہیں، لیکن یہ کوئی اچھی اخلاقی علامت نہیں ہے۔ اور آپ دیکھیں کہ موسیٰ علیہ السلام نے اس بات کو فوراً نگیٹ کیا اور کہا کہ قال اعوذ باللہ ان اکون من الجاہلین، یعنی تم میرے لیے کیسے بات کر سکتے ہو کہ میں تمہارے ساتھ مذاق کر رہا ہوں، جبکہ میں اس طرح کے اخلاق کا حامل نہیں ہوں، میں اس طرح کی جہالت کا حامل نہیں ہوں کہ میں مذاق میں، تمسخر میں اس طرح کی بات کروں۔ موسیٰ علیہ السلام کو جو حکم دیا گیا تھا کہ وہ گائے کو ذبح کرنے کا ان کو حکم دیں، اس کی دو وجوہات تھیں، اور وہ یہ کہ ایک تو ان کے ذہن سے گائے کے تقدس کو نکال دیا جائے، اور دوسرے یہ کہ اللہ کی طرف سے جو حکم آئے اس کو سادہ معنوں میں لے کر فوراً اس کی تعمیل کی جائے، لیکن بنی اسرائیل نے اس کے خلاف کیا تھا۔ ان کے سامنے اس بات کا اظہار بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ چاہتے تھے، آگے کے آنے والے واقعے سے آپ دیکھیں گے انشاءاللہ کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اس بات پر قادر ہے کہ ہر شخص کو مرنے کے بعد زندہ کرے اور اس کو ایک نئی دنیا میں اٹھائے۔ موسیٰ علیہ السلام نے اس بات کا خود حکم نہیں دیا تھا، بلکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا حکم سنایا تھا۔ اب اگلی آیت ہم دیکھتے ہیں انشاءاللہ۔ قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي قال انه يقول انها بقرة لا فارض ولا بكر عوان بين ذلك فافعلوا ما تؤمرون۔ انہوں نے کہا ہمارے لیے اپنے رب سے دعا کرو کہ وہ ہم پر واضح کر دے کہ وہ کیسی ہو، یعنی وہ گائے کیسی ہو۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا بے شک اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یقیناً وہ گائے نہ بوڑھی ہو اور نہ بچیا، بلکہ اس کے درمیان جوان عمر کی ہو، لہٰذا تم کرو جو تمہیں حکم دیا جاتا ہے۔ لمبی آیت ہے، تھوڑا اس کا حصہ لے کے ہم انشاءاللہ ایکسپلین کریں گے۔ قالوا ادع لنا ربک یبین لنا ما ہی، انہوں نے کہا کہ ہمارے لیے اپنے رب سے دعا کرو کہ وہ ہم پر واضح کر دے کہ وہ کیسی ہو۔ بنی اسرائیل نے دین کے سادہ حکم کو بوجھل بنا دیا اور حکم کی تعمیل کے بجائے کھوج کرید کا طریقہ اختیار کیا کہ وہ اپنے رب سے دعا کرو کہ ہم پر واضح کر دے کہ وہ کیا ہے، یعنی اس گائے کی عمر کیا ہے۔ تو یہودیوں کی سرکشی اور سوالات کی بھرمار کی خبر اس میں دی جا رہی ہے ان آیات میں۔ جب انہوں نے خود اپنے اوپر تنگی کی تو اللہ پاک نے بھی ان پر تنگی ڈال دی۔ اگر حکم پاتے ہی کسی بھی گائے کو وہ ذبح کر ڈالتے تو کافی تھا، مگر انہوں نے کھوج کرید شروع کر دی اور سوالات کرتے ہی استاذہ اپنا مائک آن کر لیجئے۔ جی کر لیا میں نے۔ اس میں جب آپ کے ادھر سے ڈسٹربنس آتی ہے تو مجھے بہت ڈسٹرب ہوتا ہے، اور میرا ہاتھ لگ گیا تھا غالباً، اس وجہ سے مائک آف ہو گیا۔ خیر الحمدللہ۔ بسم اللہ۔ تو جب یہود نے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جو حکم اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے دیا تھا اس پر عمل کرنے کے بجائے کھوج کرید شروع کی، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بھی اس کے بارے میں اور زیادہ جو احکامات دیے، اس میں ان کے لیے سختی تھی۔ آپ دیکھیں کہ اگر کوئی شخص آپ سے کہے کہ پانی پلا دیجئے، اور آپ لا کر کے جو بھی پانی آپ کے گھر میں میسر ہے آپ وہ پانی لا کر اس کو پلا دیں، بات ختم ہو گئی۔ لیکن اگر آپ ان سے یہ پوچھیں کہ آپ کو ٹھنڈا پانی چاہیے کہ آپ کو گرم پانی چاہیے،
تو آپ کو سادہ پانی چاہیے. پھر اس کے بعد وہ کہیں اچھا ہم کو تو سادہ پانی چاہیے. پھر آپ کہیں کہ اچھا تو ساتھ میں آپ کو برف اس کے چاہیے کہ آپ خالی بس اتنے ہی کافی ہے آپ کے لیے. تو پھر وہ کچھ اور بتائیں. اب وہ چیز آپ کے پاس نہیں ہے یا اس کے لیے آپ کو مزید کسی سے اور سے مانگنا تانگنا پڑے گا یا خریدنا پڑے گا. تو آپ نے اپنے لیے خود مشکلات کھڑے کر لی اس طرح سے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آیا اور اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے حج کے بارے میں سوال کیا. اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بتایا کہ حج جو ہے وہ فرض ہے تو اس نے پھر سوالات شروع کیے کہ کیا ہر سال کرنا فرض ہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خاموشی اختیار فرمائی اور اس نے 3 بار یہ سوال کیا. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس پر خفگی کا اظہار آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور اس طرح سے فرمایا کہ اگر میں ہاں کہہ دیتا اس بات پر کہ ہاں ہر سال فرض ہے تو تمہارے لیے یہ معاملہ کتنا مشکل ہو جاتا. کیا ہم میں سے کوئی ہر سال حج کر سکتا ہے؟ نہیں کر سکتا. تو پھر ہم ایک نبی کی اطاعت کرنے سے محروم ہو جاتے, اللہ کے حکم کی اطاعت کرنے سے محروم ہو جاتے. تو یہی بات تھی بنی اسرائیل کے ساتھ کہ انہوں نے اپنے لیے صرف اپنے آپ کے اظہار کے لیے, حالانکہ وہ بے حد جہالت کی بات کر رہے تھے, لیکن وہ سمجھ رہے تھے کہ وہ اس طرح سے نبی کو ایک طرح سے ٹیسٹ کر رہے ہیں کہ وہ اپنے رب سے کس طرح کے احکامات لیتا ہے اور کس طرح ہم تک پہنچاتا ہے, اور وہ اپنے آپ کو بہت اونچے درجے کا سمجھ رہے تھے اور یہ سوالات اس طرح کے کر رہے تھے. تو بس اوقات ہوتا کیا ہے کہ ہمارے پاس حقیقت میں کوئی سوال ہوتا نہیں ہے, لیکن ہم صرف اپنے آپ کے اظہار کے لیے کہ ہمارے پاس بڑی عقل ہے اور بڑی سوچ ہے اور ہم یوں سمجھ لیتے ہیں چیزوں کو اور ہمارے ذہن میں فلاں چیز بھی آ جاتی ہے جو دوسروں کے ذہن میں نہیں آتی, اور پھر ہم سوال کر لیتے ہیں. اور وہ سوال بھی بعض وقت ایسا ہوتا ہے جو بہت ہی مبہم ہوتا ہے, یعنی سمجھ نہیں آتا کہ سوال کیا گیا. ابھی پچھلے دنوں کچھ ایسے سوالات سے میرا پالا پڑا. تو خیر بہرحال میں نے جوابات تو دے دیے ان لوگوں کو, لیکن یہ کہ بعض سوال کرنے والا خود یہ نہیں سمجھ پا رہا ہوتا ہے کہ وہ سوال کر کیا رہا ہے. جب تک کہ ہم کو اپنے سوال کے خود سمجھ نہ آ جائے اور اس کو ہم بہترین طریقے سے ترتیب نہ دے لیں کہ ہم پوچھیں گے تو ایسی بات کہ جو دوسروں کو بھی سمجھ میں آئے, دوسروں کے لیے بھی فائدہ مند ہو اور ہماری اپنی ذات کے لیے بھی, اور جس سے ہم پوچھ رہے ہیں اس کو بھی ہم اپنی بات کلیئر کر سکیں کہ ہم پوچھ کیا رہے ہیں. تب تک ہمیں اپنے آپ کو روک لینا چاہیے اور اس کے بعد پھر سوال کرنا چاہیے. یہ سوال کرنے کا ایک خوبصورت طریقہ ہے جو ہمارا دین ہم کو سکھاتا ہے. میں آپ کو نہیں بلکہ ہمارا دین سکھاتا ہے ہم کو ان سوالات کے کرنے کا طریقہ. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سوالات سے کبھی نہیں روکتے تھے اس طرح کے کہ جس سے علم میں اضافہ ہو, لیکن ایسے سوالات پر ناراضگی کا بھی اظہار فرماتے تھے کہ جن میں کوئی حقیقت نہیں ہوتی. جیسے ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرما رہے تھے کہ اگر کسی کی کوئی چیز گم ہو جائے, تو مفہوم بتا رہی ہوں, تو پھر وہ جب اس تک کسی جس کی ہو وہ اس تک اس کو پہنچانے کا اگر اس کے اندر طاقت ہے تو وہ ٹھیک ہے, اس کو اٹھائے اور اس شخص تک کے پہنچا دے, اور ادروائز تو اس کے بارے میں اور مزید احکامات تھے, لمبی حدیث ہے. بہرحال تو ایک شخص جو یہاں پہ پوائنٹ ہے, میں اس پوائنٹ کو لے رہی ہوں کہ ایک شخص کھڑا ہوا اور کہنے لگا کہ اگرچہ تو کسی کا اونٹ گم ہو جائے, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر ناراضگی کا اظہار فرمایا کہ اونٹ گم ہو جانے کا کیا مطلب ہے کہ اونٹ گم ہو جائے گا تو جس کا اونٹ گم ہوا ہوگا وہ اسے ڈھونڈ نہیں لے گا. اونٹ تو ایسی چیز نہیں ہے کہ وہ اتنی چھوٹی سی ہو کہ وہ گم ہو جائے اور پھر اس کا مالک اسے تلاش نہ کر سکے. تو اس طرح کے جو سوالات جہالت پر مبنی ہیں وہ اللہ اور اس کے رسول کی نظر میں ناپسندیدہ ہیں, اور پھر اس کے نتیجے میں ایسے احکامات سامنے آتے ہیں جو انسان کے لیے مزید اذیت کا باعث ہو سکتے ہیں. آگے ہم چلتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. تو انہوں نے جب کھوج کرید شروع کر دی, اس کے آگے کی آیت کا حصہ ہے کہ قال انه يقول انها بقرة لا فارض ولا بكر عوان بين ذلك فافعلوا ما تؤمرون. یعنی موسیٰ علیہ السلام نے کہا بے شک اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یقیناً وہ گائے نہ بوڑھی ہو اور نہ بچیا, بلکہ اس کے درمیان جوان عمر کی ہو, لہٰذا تم کرو جو تمہیں حکم دیا جاتا ہے. سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے واضح کیا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وہ گائے ایسی ہے جو بڑی نہیں ہے
اور نہیں زیادہ چھوٹی ہے، متوسط عمر کی ہے، لہذا تشدد اور تکلف کو چھوڑو اور وہ کام کرو جس کا تمہیں حکم دیا جاتا ہے۔ تو مذہب کی اصل روح جو ہے وہ تسلیم اور رضا ہے، جرا و نقد نہیں ہے، یعنی جو کہا جائے اس کو مان لینا ہے، اس پر تنقیدیں کرنا نہیں ہے۔ جیسا آج کے دور میں ایک رواج ہے کہ ہم کو لاجک نہیں سمجھ میں آتی اس بات کی، تو ہم سے لاجک کے بارے میں سوال نہیں ہوگا، ہم سے جو سوال ہوگا وہ اس بارے میں ہوگا کہ ہم نے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی کس بات کو کس درجے میں مان لیا اور اس کو فالو کر لیا، بجائے اس کے کہ ہم نے اس کی لاجک تلاش کی اور اس میں مین میں نکالی۔ آپ دیکھیں کہ جب قبلہ تبدیل ہوا تھا، مسجد قبلتین آپ لوگوں نے جو مدینہ منورہ تشریف لے گئے انہوں نے دیکھی ہوگی کہ جس جگہ پر قبلے کی تبدیلی کا حکم آیا تھا تو صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین نے بیت المقدس سے خانہ کعبہ کی طرف نماز کو پڑھتے پڑھتے ہی اپنا رخ تبدیل کر لیا تھا۔ یہ نہیں سوچا تھا کہ جب ہم یہ سلام پھیر لیں گے نماز کا، ابھی تو ہم اس قبلے کی طرف نیت باندھ چکے ہیں، جب اگلی نماز پڑھیں گے تو ہم پھر اس طرف اپنا رخ کریں گے۔ جب حکم آ گیا تو اسی وقت اپنا رخ تبدیل کر لیا۔ اسی طرح جب عورتوں کے چادروں میں لپٹ کر مسجد جانے کا حکم آیا اور یہ ہوا کہ عورتیں اگر مسجد جائیں تو انہیں اپنے آپ کو کس طرح سے کور کرنا چاہیے، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں تہجد کے وقت میں نماز کے لیے نکلا تو میں نے گھروں میں چراغوں کو روشن دیکھا۔ مجھے سمجھ میں نہیں آیا کہ آج لوگوں کے گھروں میں اتنا ارلی کیسے چراغ روشن ہو گئے ہیں۔ اندھیرا ہوتا تھا، گھروں میں ایک چراغ روشن کیا جاتا تھا، وہ بھی بڑی مشکل سے تیل میسر ہوتا تھا۔ تو اس دن ان کے لیے یہ بڑی عجیب سی بات تھی کہ انہوں نے گھروں سے روشنی نکلتے دیکھی۔ تو بتایا گیا ان کو کہ خواتین نے اپنے لیے چادریں تیار کرنے کے لیے انتظام کرنا شروع کر دیا تھا تاکہ وہ فجر کی نماز میں جائیں تو ان چادروں کو اوڑھ کر جا سکیں۔ تو یہ تھی تسلیم و رضا، یہ تھا سمعنا و اطعنا، یہ تھا کہ بس سنا اور مان لیا، اس میں کوئی ہیل و حجت نہیں۔ لیکن بنی اسرائیل نے اس معاملے میں بہت زیادہ ہیل و حجت سے کام لیا اور اس لیے بہت ساری چیزیں ان کے لیے اتنی مشکل ہو گئیں کہ اس کو پھر وہ بجا بھی نہیں لا پائے۔ تو مذہب جو ہے اس کی اصل روح تسلیم و رضا ہے۔ ایک دفعہ ایک نظام عمل کو مان لینے کے بعد صرف عمل کی گنجائش باقی رہ جاتی ہے، اور بنی اسرائیل سے بھی یہی مطالبہ کیا گیا تھا۔ حکم آنے پر ایک مومن کو فوراً اس پر عمل کرنا چاہیے۔ اگلی آیت پر ہم چلتے ہیں، آیت نمبر 69۔ قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما لونها قال انه يقول انها بقرة صفراء فاقع لونها تسر الناظرین۔ انہوں نے کہا ہمارے لیے اپنے رب سے دعا کرو کہ وہ ہمارے لیے واضح کر دے کہ اس کا رنگ کیسا ہو۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا بے شک اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یقیناً وہ زرد رنگ کی گائے ہو، اس کا رنگ چمکنے والا ہو کہ دیکھنے والوں کو خوش کرتی ہو۔ تو اب انہوں نے جب مزید تفصیل پوچھی اور انہوں نے کہا کہ ہمارے لیے اپنے رب سے دعا کرو کہ اس کا رنگ کیسا ہو، تو اب آپ دیکھیں کہ بنی اسرائیل نے ایک مرتبہ پھر سیدنا موسیٰ علیہ السلام سے دعا کرنے اور مزید تفصیل واضح کرنے کے لیے کہا۔ خود دعا بھی نہیں کرتے تھے، خود مانگتے بھی نہیں تھے، اس کے لیے بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہتے تھے۔ انہیں تکبر کی لمٹ ہے کہ نبی سے تم بار بار اس بات کا تقاضا کرو کہ تم ہمارے لیے پوچھو، تم ہمارے لیے پوچھو، اور ان کو اتنا ڈیگریڈ کرنا کہ ان کی بات کو یقین نہ کرنا اور اس پر مزید سوال پر سوال کیے جانا۔ تو پھر موسیٰ علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ قال انه يقول انها بقرة صفراء فاقع لونها تسر الناظرین۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا بے شک اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یقیناً وہ زرد رنگ کی گائے ہو، اس کا رنگ چمکنے والا ہو۔ سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے انہیں جواب دیا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا گائے گہرے زرد رنگ کی ہو، اس کا چمکتا رنگ ہو کہ دیکھنے والوں کو خوش کرتی ہو۔
اپنے حسن کی وجہ سے لوگوں کو بہت زیادہ اچھی لگتی ہو۔ تو بنی اسرائیل کی طرف سے یہ بار بار تفصیلات معلوم کرنا ظاہر کرتا ہے کہ وہ کسی بھی طرح سے اس حکم کی پیروی سے نکلنا چاہتے تھے۔ وہ چاہتے تھے کچھ بھی ایسا جواز مل جائے کہ ان کو یہ کام نہ کرنا پڑے۔ تو دراصل یہ صرف حکم سے فرار نہیں، خود رب سے فرار ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کے احکام کی تعمیل نہ کرنا گویا ایسا ہے کہ انسان اپنے رب کو ہی نہیں مانتا۔ انسان جب کوئی کام نہیں کرنا چاہتا ہے تو اس کا رویہ کیا ہوتا ہے؟ انسان جب کوئی کام نہیں کرنا چاہتا ہے تو ایک کے بعد ایک اعتراض کرتا ہے اور بسا اوقات پھر بہت زیادہ سوال کرتا ہے۔ تو اگر کبھی آپ کے سامنے اس طرح کا رویہ آئے کہ کوئی آپ سے بہت زیادہ سوالات کرے یا اعتراضات کرے تو آپ سمجھ جائیں کہ اس کا مقصد اصل میں یہی ہے کہ یہ عمل کرنا ہی نہیں چاہتا، اور پھر ایسے انسان سے بحث اور حجت کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ آپ اسے گائیڈ کر دیں کسی اچھی کتاب کی طرف، کسی اچھے اسپیکر کی طرف کہ جس سے وہ جا کر کے سن لے کسی بات کو یا کوئی اچھی کتاب پڑھ لے، لیکن آپ اس سے بحث سے ہٹ جائیں، کیونکہ اس کا مقصد واضح ہو جاتا ہے کہ جو سوال پہ سوال ہو رہے ہیں اور یہ جو اعتراض پر اعتراض ہو رہے ہیں تو پھر ایسا نہیں تو پھر ایسا کیسے، تو پھر آج یہ نہیں ہو سکتا تو اس دور میں ہوتا تھا، تو یہ ہمارے لیے نہیں ہو سکتا تو اس دور میں ایسا تھا اس لیے لوگ ایسا کر لیتے تھے۔ اس طرح کے جو رویے ہیں یہ اس بات کو واضح کرتے ہیں کہ نیت درست نہیں ہے، نیت عمل کی نہیں ہے، نیت تنقید کی ہے۔ بس اوقات ہم بڑے بڑے درس کے حلقوں میں بیٹھ جاتے ہیں جا کر کے اور ہماری نیت درست نہیں ہوتی۔ آپ کہیں گے ایسا کیسے ہو سکتا، ہم جاتے ہی کیوں ہیں؟ پھر ہوتا ہے ایسا کیونکہ شیطان ہمارے نفس کے ساتھ لگا ہوا ہے نا۔ ہم جاتے ہیں وہاں پر اس اسپیکر کو پرکھنے کے لیے کہ دیکھیں یہ کہتا کیا ہے یا یہ کہتی کیا ہے، آیا یہ کہ یہ ہمارے مسلک کی ہیں بھی کہ نہیں ہے، آج ہم دیکھ کے آتے ہیں۔ ہماری یہ نیت ہوتی ہے اور پھر ہم وہاں سے تہی دامن خالی ہاتھ واپس آ جاتے ہیں۔ ہمارے دل میں سختی اتنی کہ اتنی ہی موجود ہوتی جتنی ہم لے کر گئے ہوتے، اور اگر ہماری یہ نیت ہوتی ہے کہ میں سیکھنے جا رہی ہوں، کوئی بھی اچھی بات مجھے ملے گی تو میں اسے سیکھ کر آؤں گی اور اس سے اپنے عمل کو بدلوں گی، تو خواہ کہنے والا کتنی ہی سادگی سے کوئی بات کہہ رہا ہو، کتنی ہی بیسک لیول کی کوئی بات کہہ رہا ہو، وہ بھی ہمارے دلوں کو نرم کر دیتی ہے۔ ہماری آنکھ میں اسے سن کر بھی آنسو آ جاتے ہیں، ہمارے اندر یہ جذبہ پیدا ہو جاتا ہے کہ ہم کو اس پر عمل کرنا ہے، نہیں کرتے تھے تو اب کرنا ہے اور کرتے تھے تو اب اور بہتر طریقے سے کرنا ہے۔ تو بات کیا ہے کہ نیت ہماری اگر عمل کی ہوتی ہے تو اللہ ہمیں عمل کی توفیق دیتا ہے، اور نیت اگر ہماری تنقید کی اور دوسروں کو گرانے کی اور اپنے آپ کو بڑا ظاہر کرنے کی ہوتی ہے تو پھر ہمارے دلوں میں ان باتوں کو سن کر جن کو سن کر دوسروں کے دل نرم ہو جاتے ہیں، ہمارے دل مزید سخت ہو جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں محفوظ رکھے۔ یہی قرآن ہے جو لوگوں کے دلوں کو نرم کرنے کا بھی باعث ہے اور لوگوں کے دلوں کو سخت کرنے کا بھی باعث ہے۔ آپ آگے پڑھیں گے انشاءاللہ آیات میں، اس کا جواز، اس کی دلیل قرآن سے ہمیں خود ملتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں محفوظ رکھے کہ ہمارے دل مزید سخت ہو جائیں، کیونکہ جب ہم قرآن کو ایک دوسرے نظریے سے پڑھتے ہیں، آپ سمجھتے ہیں کہ خالی مسلمان قرآن پڑھتے ہیں، غیر مسلم، بہت سارے غیر مسلم قرآن کو پڑھتے ہیں لیکن ان کی نیت الگ ہوتی ہے۔ 10 سال وہ تفسیر کو لکھنے میں لگاتے ہیں، اور جب وہ بیان کرتے ہیں کہ ہم نے تفسیر لکھی ہے اور ہم نے قرآن کو پڑھا ہے، لیکن اس کے باوجود ان کا نہ عمل بدلتا ہے نہ ان کا دل بدلتا ہے۔ میں اپنی خود پرسنل میں نے اس بات کو ایکسپیرینس کیا کہ یہاں پر بیٹا میرا ایک اسکول میں جا رہا تھا، چھوٹی کلاس میں تھا، گریڈ 1 میں، تو اس کی ٹیچر جو تھی وہ چائنیز تھی، تو میں نے صرف دعویٰ کی نیت سے انگلش میں قرآن اس کو کسی موقع پر کچھ تحفہ بھیجا مزید، تو اس میں ایک کاپی اس کی بھی رکھ دی انگلش میں قرآن کی۔ تو ہم کسی بھی غیر، یہاں پہ ایک مسئلہ آپ کو بتاتی چلوں کہ اگر صرف ترجمہ ہے اور اس میں عربی نہیں لکھی ہوئی، صرف ترجمہ ہے، جیسے ہمارے ہاں
یہاں پر دعویٰ پرپس سے اس طرح کی کاپیز چھپوائی جاتی ہیں کہ جس میں صرف قرآن کا ترجمہ ہوتا ہے، تو ہم وہ قرآن غیر مسلموں کو دے سکتے ہیں، کیونکہ اس میں عربی ٹیکسٹ نہیں ہوتی کہ اس کی بے ادبی ہو، تو لہٰذا میں نے وہ ان کو دیا۔ پھر میں نے بیٹے سے پوچھا کہ کیا تمہاری ٹیچر نے اس کے بارے میں تم سے کبھی کوئی بات کی کہ انہوں نے اس کو پڑھا یا ان کو کیسا لگا یا کس طرح کی کوئی بات کی؟ تو اس نے کہا کہ ہاں، میں نے ان کو دیکھا کہ وہ پڑھتی ہیں اس کو، لیکن انہوں نے مجھ سے یہ پوچھا کہ کیا اس کا کوئی دوسرا والیوم بھی ہے، یعنی کہ اس پورے قرآن کو پڑھ لینا ان کے لیے کافی ثابت نہیں ہوا۔ ان کو دلچسپی تو ہوئی، لیکن انہوں نے اس کو چونکہ اس نیت سے نہیں پڑھا تھا کہ ان کی کوئی ہدایت بھی مل سکتی ہے، لہٰذا ان کو اس کی فکر ہوئی کہ اس کا کوئی دوسرا والیوم بھی ہے، لیکن اس کی فکر نہیں ہوئی کہ اس میں جو ہدایت کی باتیں ہیں اس پر عمل بھی کرنا ضروری ہے۔ تو سبحان اللہ، اللہ سبحانہ تعالیٰ سے ہم جب کبھی بھی قرآن کو پڑھنے کے لیے بیٹھیں اور تفسیر کا علم حاصل کرنا شروع کریں تو ضرور اس بات کی دعا بھی کرتے جائیں کہ اللہ تعالیٰ ہم کو واقعی ہدایت عطا فرمائے، ہمارے دلوں کو وہ عطا فرمائے جو اس قرآن کے پڑھنے کا اصل مقصد ہے، صحیح مقصد ہے، اور ہم کو بھٹکنے والا نہ بنائے اور ہمارے دلوں کو سخت نہ کر دے۔ تو اب انہوں نے ایک نئی بات نکالی کہ اس کا رنگ کیسا ہے۔ اب آپ یہ بتائیے کہ اس میں جو رنگ بتایا گیا ہے اس رنگ کی گائیں کیا عام طور سے ہوتی ہیں؟ نہیں ہوتی ہیں عام طور سے اس رنگ کی گائیں۔ عام طور سے گائے ہوتی ہے، اس کا رنگ یا تو بہت ڈارک ہوتا ہے، کبھی کوئی اس پہ نشان ہوتے ہیں، اسپاٹس ہوتے ہیں یا الگ طرح کی۔ اب اس میں تو 3 چیزیں بتا دی گئیں کہ وہ زرد رنگ کی بھی ہو، چمکدار بھی ہو، اور اس کے بعد ایسی بھی ہو کہ دیکھ کر لوگ اس کو خوش ہو جائیں۔ تو اب اتنی چیزوں کو ڈھونڈنا، تلاش کرنا کوئی آسان کام نہیں تھا۔ کہا جاتا ہے کہ اس وقت میں کوئی شخص تھا جس کے پاس اس طرح کی گائے تھی، تو جب اس کو ہی پتہ چلا کہ ان کو گائے ذبح کرنا اور ان کو اس طرح کی گائے کی اتنی ضرورت ہے، تو پھر اس نے منہ مانگی قیمت وصول کی، اور اس نے کہا کہ ٹھیک ہے، جب تم اس کو ذبح کرو گے تو اس کی جتنی کھال ہوگی نا اتنی کھال کو بھر کے مجھے سونا دینا۔ تو اتنی زبردست قیمت اس نے وصول کی، اور اب یہ پھنس چکے تھے کیونکہ انہوں نے سوالات کو اس طرح سے کیا تھا کہ اگر یہ پتہ چل گیا تو ذبح کر دیں گے، یہ پتہ چل گیا تو ہم یہ کام کر دیں گے، تو اب انکار تو کر نہیں سکتے تھے، لہٰذا ان کو اس گائے کو خریدنا پڑا ذبح کرنے کے لیے۔ پھر اگلا سوال کیا کر دیا؟ قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي ان البقرة تشابه علينا وإنا ان شاء الله لمهتدون۔ انہوں نے کہا ہمارے لیے اپنے رب سے دعا کرو کہ وہ ہمارے لیے واضح کر دے کہ وہ کیسی ہو، بے شک گائے ہم پر مشتبہ ہو گئی ہیں، گائے ہم پر مشتبہ ہو گئی ہے، اور یقیناً اگر اللہ تعالیٰ نے چاہا تو ہم ضرور مقصد تک پہنچنے والے ہوں گے۔ یعنی اپنے رب سے اب اس بات کی دعا کرو کہ وہ وضاحت کر دے کہ وہ گائے کیسی ہو۔ ہمیں شبہ ہو رہا ہے کہ یعنی کہ جیسے ہم سمجھ رہے ہیں ویسی ہوگی بھی کہ ہے بھی کہ نہیں۔ تو بنی اسرائیل کو شبہ نہیں تھا، بلکہ بالکل واضح طور پر پتہ تھا کہ گائے کو ذبح کرنا ہے، لیکن وہ چاہتے کیا تھے کہ کوئی سوال ہمارا ایسا ہو کہ ہم گائے کو کے ذبح کرنے سے بچ جائیں۔ یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ ناراض ہی ہو کر کے نعوذ باللہ بات کہہ دے کہ چھوڑو، بس تم کو نہیں سمجھ آتی تو مت کرو یہ کام، ہم اتنے سوال کر لیں۔ تو ایسا نہیں ہوا۔ ہوا کیا؟ اور آگے کیا کہنے لگے؟ وَإِنَّا إِن شَاءَ اللَّهُ لَمُهْتَدُونَ، اور یقیناً اگر اللہ تعالیٰ نے چاہا تو ہم ضرور مقصد تک پہنچنے والے ہوں گے، یعنی گائے کو ذبح کرنے کی ہدایت پا لیں گے۔ تو اب سوال یہ اٹھتا ہے کہ کیا بہت زیادہ سوال کرنے سے انسان ہدایت پا سکتا ہے؟ تو بہت زیادہ سوال کرنے سے انسان ہدایت نہیں پا سکتا۔ ہدایت کب پا سکتا ہے؟ جب اس کی نیت ہو کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کو ہدایت دے دے، اور واقعی اس کے دل سے لگی ہو کہ اللہ اس کو ہدایت دے دے، تبھی اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کو ہدایت عطا فرماتے ہیں۔ اور اس معاملے میں ہمیں اپنے ذہنوں کو بہت کلیئر کر لینا چاہیے۔ یہ گائے کا واقعہ ہمارے لیے بہت سے سبق لے کر آیا ہے کہ ہمارے ذہنوں میں جو کچھ اگر اس طرح کی باتیں چلتی ہیں
تو ان سے ہمیں اپنے آپ کو نکالنا ہے اور آگے کے لیے اپنی زندگی کا ایک واضح مقصد متعین کرنا ہے کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے، ہمارا رویہ اپنے دین کے ساتھ کیا ہونا چاہیے اور کیا نہیں ہونا چاہیے۔ اور ایسا کر کے کیا ہم دوسروں کو بیوقوف بنا رہے ہیں بہت زیادہ سوالات کر کے، یا خود ہم اپنے آپ کے لیے گٹھا کھود رہے ہیں، خود اپنے آپ کو بیوقوف بنا رہے ہیں۔ تو انسان کو کم از کم اپنے ساتھ تو فیئر ہونا چاہیے نا، کہ وہ اپنے آپ کو خود بیوقوف نہ بنائے، ایسے کام نہ کرے کہ وہ خود سے اپنے لیے آگے برائی کو لانے والا ہو۔ اگلی آیت ہم دیکھتے ہیں۔ قال انه يقول انها بقرة لا ذلول تثير الارض ولا تسقي الحرث مسلمة لا شية فيها قالوا الآن جئت بالحق فذبحوها وما كادوا يفعلون۔ موسیٰ علیہ السلام نے جواب دیا، یقیناً اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وہ گائے ایسی ہو کہ نہ جوتی ہوئی ہو کہ زمین میں ہل چلاتی ہو اور نہ کھیتوں کو پانی دیتی ہو، صحیح سالم ہو اور اس میں کوئی داغ نہ ہو۔ انہوں نے کہا اب تم حق لائے ہو، پھر انہوں نے اسے ذبح کیا اور وہ قریب نہ تھے کہ کرتے۔ قال انہ یقول انہا، موسیٰ علیہ السلام نے جواب دیا، یقیناً اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ بنی اسرائیل کو گائے کے بارے میں جو ہدایات دی گئی ہیں اس کے بارے میں، کہ وہ گائے ایسی ہو کہ نہ جوتی ہوئی ہو، یعنی کام کرنے والی نہ ہو۔ کھیتی کا کام لیا جاتا ہے نا، گائے سے کھیتی کے کام میں استعمال کیا جاتا ہے، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ ایسی نہ ہو جو کام کرنے والی گائے ہو۔ تثیر الارض ولا تسقی الحرث، کہ زمین میں ہل چلاتی ہو نہ کھیتوں کو پانی دیتی ہو، یعنی ان کاموں میں جو گائے کو استعمال کیا جاتا ہو وہ نہ کیا جا رہا ہو، یعنی وہ کھیتی باڑی کے کام کر کے کمزور اور مطیع نہ ہو، ٹھیک ہے، مسلمتن، صحیح سالم ہو، ہر عیب سے اللہ تعالیٰ نے اسے محفوظ رکھا ہو، یعنی نہ وہ کمزور ہو، نہ وہ بوڑھی ہو، نہ وہ اس طرح کی عمر کی ہو کہ جو پھر اس سے کوئی کام نہ لیا جا سکے، اور پھر نہ اس میں کوئی داغ ہو، اور اس میں کسی دوسرے رنگ کا نہ کوئی نشان ہو۔ اب انہوں نے کیا کہا؟ قالوا الآن جئت بالحق، انہوں نے کہا اب تم حق لائے ہو، یعنی گائے کے بارے میں آپ نے صحیح بات اب بتائی ہے۔ حالانکہ سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے پہلی بار ہی میں ان کو بات واضح کر دی تھی، وہ کوئی گائے بھی لے آتے اور ذبح کرتے تو حکم پورا ہو جاتا، مگر پہلے انہوں نے انشاءاللہ نہیں کہا تھا، انہوں نے پہلے جو بات کہی تھی اس میں انہوں نے انشاءاللہ نہیں کہا تھا، تو اس لیے وہ اس کام کو کر نہیں پا رہے تھے۔ فَذَبَحُوهَا، پھر انہوں نے اسے ذبح کیا۔ اب کیا کیا انہوں نے؟ کہ انہوں نے مطلوبہ گائے ذبح کر دی۔ وَمَا كَادُوا يَفْعَلُونَ، اور وہ قریب نہ تھے کہ کرتے، یعنی وہ تکلف اور تشدد کی وجہ سے گائے ذبح کرتے نظر نہیں آتے تھے۔ سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اس کے معنی یہ ہیں کہ قریب تھا کہ وہ ایسا نہ کرتے، یعنی انہوں نے یہ ارادہ نہیں کیا تھا، بلکہ ان کا ارادہ تو یہ تھا کہ وہ ذبح نہیں کریں گے، لیکن اب اتنے سوالوں کے جوابات ملنے کے بعد وہ مجبور ہو گئے تھے کہ ان کو ذبح کرنا ہی پڑا۔ فَذَبَحُوهَا وَمَا كَادُوا يَفْعَلُونَ، پھر انہوں نے اسے ذبح کیا اور وہ قریب نہ تھے کہ کرتے۔ اس سے اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کی سرکشی اور ڈھٹائی کو بے نقاب کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے گائے ذبح کرنے کے حکم سے ان کے اندر کی گائے کی محبت کو ضرب لگائی، جس سے ان کی ڈھٹائی اور سرکشی کٹ حجتیوں میں اتر آئی، اور یوں ان کی اصلیت بے نقاب ہو گئی۔ جو اصلیت تھی نا ان کی، کہ وہ نہیں کرنا چاہتے تھے اس کام کو جس کا حکم دیا جا رہا تھا، وہ بے نقاب ہو گئی ان کے اس طرح کے سوالات کے کرنے کی وجہ سے۔ اگلی آیت، آیت نمبر 72، وَإِذْ قَتَلْتُمْ نَفْسًا فَادَّارَأْتُمْ فِيهَا وَاللَّهُ مُخْرِجٌ مَا كُنْتُمْ تَكْتُمُونَ، اور اس وقت کو یاد کرو جب تم نے ایک شخص کو قتل کر دیا، پھر ایک دوسرے سے اس بارے میں جھگڑا کرنے لگے، اور اللہ تعالیٰ اس کو نکالنے والا تھا جو تم چھپاتے تھے۔ یعنی تم نے ایک شخص کو قتل کر دیا تھا، پھر اس کے بارے میں جھگڑا کرنے لگے تھے، تو یہ واقعہ بنی اسرائیل میں پیش آیا تھا۔ قاتل یا مقتول کون تھے؟
قرآن اس معاملے میں خاموش ہے۔ یہ واقعات عبرت اور نصیحت کے لیے ہوتے ہیں، لہٰذا ہمارا کام ان سے نصیحت حاصل کرنا ہے۔ بخاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ فَدَّارَأْتُمْ فِيهَا کے معنی ہیں کہ تم نے اس کے بارے میں اختلاف کیا۔ اللہ تعالیٰ نے قتل کی حقیقت کھولنے کے لیے حکم دیا کہ گائے کا ایک حصہ مقتول کو مارا جائے۔ جب ایسا کیا گیا تو مردہ زندہ ہوا، اس نے اصل قاتل کے بارے میں بتایا اور پھر مر گیا۔ تو یہ سب اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو دکھانے کے لیے کیا تھا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ایک مردہ گائے کے گوشت کو کسی دوسرے مردہ انسان کے جسم پر لگانے کے ذریعے سے اس مردہ انسان کو زندہ کر سکتے ہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ اس بات پر قادر ہیں کہ وہ جو چاہیں وہ کریں۔ بغیر کسی ذریعے کے بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ کن فیکون کہہ کر بھی اس کام کو انجام دے سکتے تھے، اور کوئی اللہ کو کسی طرح کے وسیلے اور سبیل کی ضرورت نہیں تھی، لیکن چونکہ وہ دکھانا چاہتے تھے کہ یہ اپنی آنکھوں سے دیکھیں اور عبرت حاصل کریں اور اس بات کو دیکھیں کہ ایک مردہ کس طرح زندہ کیا جا سکتا ہے، اور یہ واقعہ ان کے ذہنوں میں ذہن نشین ہو جائے، لہٰذا یہ پورا پروسیجر ان سے کروایا گیا۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے حقیقت کھول دی جسے وہ چھپانے کی کوشش کر رہے تھے، اور اس طرح اللہ تعالیٰ نے انہیں باخبر کر دیا کہ قاتل کون ہے۔ مقتول کو دوبارہ زندہ کرنے کے واقعے سے اللہ تعالیٰ نے یہ حقیقت کھول دی کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ مردوں کو زندہ کرے گا۔ واللہ مخرج ما کنتم تکتمون، اور اللہ تعالیٰ اس کو نکالنے والا تھا جو تم چھپاتے تھے، یعنی اللہ تعالیٰ نے یہ واضح کیا ہے کہ جیسے رات میں کیا گیا قتل تم نے چھپایا تھا تو اسے کھول دیا گیا، ایسے ہی نیکی ہو یا بدی چھپ کر کرو تب بھی اللہ تعالیٰ کے علم میں ہے۔ آپ دیکھیں اس کے پیچھے یہ بات نکلتی ہے کہ تم نے رات میں قتل کیا، صبح ہوئی تو تم نے اس کو چھپانا شروع کیا، جو اصل قاتل تھا اس نے رائے فرار اختیار کی اور ایک دوسرے پر بات کو ڈالنا شروع کیا، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کو کھول دیا۔ اسی طرح جب تم نیکی کرتے ہو یا بدی کرتے ہو تو اللہ کو سب کچھ پتا ہے، اور وہ جب چاہے گا اس کو کھول دے گا۔ تمہارے چھپائے وہ بدی چھپ نہیں سکتی۔ ایک شخص تھا جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خدمت میں لایا گیا، اور اس نے رات میں چوری کی تھی، اور اس نے یہ بات کہی کہ اس نے پہلی دفعہ چوری کی ہے، لیکن اس نے وہ چوری پہلی دفعہ غالباً نہیں کی تھی، یا پہلی ہی دفعہ کی ہو، لیکن بہرحال اس کے اس عمل کو جو اس نے رات میں کیا تھا دن کے وقت کھول دیا گیا، بتا دیا گیا کہ یہ شخص چور ہے، اس نے چوری کی ہے۔ تو بسا اوقات ہم دنیا کی نظروں سے اپنے کیے ہوئے بہت سے اعمال کو، جس کو ہم خود سمجھتے ہیں کہ یہ گناہ ہے، چھپا لے جاتے ہیں، اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس کو کوئی نہیں دیکھ رہا، اور بس یہ ہم کو معلوم ہے، لیکن وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کو معلوم ہوتے ہیں، اس سے وہ نہیں چھپ سکتے۔ اگر یہ یقین ہمارے دلوں کے اندر پختہ ہو جائے تو کیا بوڑھا، کیا بچہ، کیا جوان، ہر شخص اپنے آپ کو گناہوں سے بچانے کی صحیح کرنا شروع کر دے، کوشش کرنا شروع کر دے، اور ہر وقت اس کے دل میں یہ خوف لگا رہے کہ میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے۔ اور جب یہ یقین آ جاتا ہے کہ میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے تو پھر انسان کو کسی اور گائیڈ کی ضرورت نہیں ہوتی۔ نہ والدین کا خوف اس کے دل کے اندر ہوتا ہے، نہ دوست احباب کا خوف اس کے دل کے اندر ہوتا ہے، نہ دنیا کی کسی بڑی سے بڑی ہستی کا خوف اس کے دل کے اندر ہوتا ہے۔ اس کے دل کے اندر اگر خوف ہوتا ہے تو صرف اپنے رب کا خوف ہوتا ہے۔ نہ وہ دنیا کے خوف سے غلط کاموں کو کرنے پر اپنے آپ کو مجبور کرتا ہے، اور نہ وہ دنیا کے خوف سے صحیح کاموں کو کرنے سے رکتا ہے، بلکہ وہ اتنا اسٹرانگ ہو جاتا ہے کہ وہ ہر صحیح کام کو کرنے کی ہمت اپنے اندر پاتا ہے، اور ہر غلط کام کو چھوڑنے کی ہمت اپنے اندر پاتا ہے۔ تو اصل چیز کیا ہے؟ اللہ کا خوف، کیونکہ وہ ہمارے سینوں کے اندر چھپے ہوئے بھیدوں کو بھی جانتا ہے۔ جو ہمارے دلوں کے اندر ہے وہ ہمارے رب کو پتا ہے، چاہے دنیا میں کسی کو پتا ہو نہ ہو،
خود ہمیں بھی پتا ہو یا نہ ہو، لیکن ہمارے رب کو پتا ہے کہ ہماری نیت کیا ہے، ہمارے سینوں کے اندر ہے کیا، ہم کس نیت سے کون سا کام کرتے ہیں، کس نیت سے کون سے کام سے رک جاتے ہیں۔ تقوی کون اختیار کرتا ہے؟ التقوی ہا ہونا کہہ کے سینے کی طرف، دل کی طرف اشارہ کیا گیا کہ تقوی یہاں ہے، دل کے اندر ہے۔ تو دلوں کے اندر کے حال صرف اور صرف اللہ سبحانہ تعالیٰ جانتا ہے، اور ہمیں اسی کا خوف رکھنا چاہیے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ واضح فرما دیا کہ جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اسے ظاہر کرنے کی قدرت رکھتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو کے چھپے ہوئے کو ظاہر کرنے سے یہ سبق دیا کہ برائی کھل جائے تو بدنامی اور رسوائی ہوتی ہے، لہٰذا برائی کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ کے علم کو ضرور ذہن میں رکھو۔ تم چھپ کر کوئی برائی کرو تو تب بھی اللہ تعالیٰ سے چھپی ہوئی نہیں ہے۔ یہ زندگی کا اصول اور عقیدہ ہے۔ یہی عقیدہ انسان کے دل میں اللہ تعالیٰ کا خوف پیدا کرتا ہے اور اسے اللہ تعالیٰ کے سامنے جھکا دیتا ہے۔ ہر جگہ ہر وقت اچھے کام کرو تاکہ اگر وہ ظاہر ہو جائیں تو شرمندگی نہ ہو۔ یہ بات دل کو خوف میں مبتلا کرتی ہے کہ اللہ تعالیٰ سے کچھ بھی چھپا ہوا نہیں۔ انسان اپنی برائیوں کو چھپانا چاہتا ہے کہ میری عزت پر حرف آئے گا، میرا تاثر خراب ہو جائے گا، لہٰذا اللہ رب العزت بتاتے ہیں کہ اس کے سامنے کچھ بھی چھپا ہوا نہیں۔ تم نے تنہائی میں چھپ کر بھی جرائم کیے تو اللہ تعالیٰ کھول دے گا۔ اس احساس کے تحت اگر ایک انسان تنہائی میں بھی اپنے اوپر رب کو نگران سمجھتا ہے تو پھر اپنی برائی کے پیچھے پڑتا ہے اور اس کی اصلاح کرتا ہے۔ اگلی آیت ہم دیکھتے ہیں، فَقُلْنَا اضْرِبُوهُ بِبَعْضِهَا كَذَلِكَ يُحْيِي اللَّهُ الْمَوْتَى وَيُرِيكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ۔ چنانچہ ہم نے حکم دیا کہ اس لاش کو اس گائے کا کوئی ٹکڑا مارو، اور اس طرح اللہ تعالیٰ مردوں کو زندہ کرتا ہے اور تمہیں اپنی نشانیاں دکھاتا ہے تاکہ تم سمجھو۔ یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ اس گائے جو تم نے ذبح کی ہے اس کا ایک عضو، کوئی ٹکڑا مقتول کو لگاؤ اور وہ زندہ ہو کر کے بتا دے گا۔ تو جو مطالبہ کیا گیا تھا اس طرح کی گائے کا وہ بنی اسرائیل کے ایک لڑکے کے پاس مل گئی، اور پھر اس کے بعد بنی اسرائیل نے اسے انتہائی مہنگی قیمت پر خریدا، اور پھر اس کے جسم کے ٹکڑے کو مقتول کے ساتھ لگایا تو وہ زندہ ہو گیا۔ اس کے زخموں سے خون جاری تھا۔ اس سے پوچھا گیا کس نے قتل کیا تو اس نے قاتل کا نام بتایا اور پھر مر گیا۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو زندگی کے بعد موت کا ایک نمونہ دکھایا، اور اس طرح سے اس واقعے میں جو سبق ہمیں ملتے ہیں وہ سارے کے سارے ہم نے دیکھے۔ اس طرح اللہ تعالیٰ مردوں کو زندہ کرتا ہے، جو اس آیت میں آتا ہے کذالک یحیی اللہ الموتیٰ۔ تو اسرائیلیوں نے اپنی آنکھوں سے مردے کو زندہ ہوتے ہوئے دیکھ لیا، اور اللہ تعالیٰ نے اپنی عظیم قدرت کا مشاہدہ کروا کر زندگی بعد الموت کا نمونہ بھی دکھا دیا، اور باہمی جھگڑا جو تھا ان کے درمیان اسے بھی چکا دیا۔ تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے، تمہیں اپنی نشانیاں دکھاتا ہے۔ اس واقعے میں اللہ تعالیٰ کی قدرت کی نشانیاں موجود ہیں۔ مثلا جس زندہ گائے کی عظمت کے تم قائل ہو وہ کچھ بھی نہیں کر سکتی، یعنی جس گائے کو جب وہ زندہ ہوتی ہے تم مقدس سمجھتے ہو وہ ایسا کچھ نہیں کر سکتی، لیکن جب اللہ تعالیٰ چاہے مردہ گائے کے ٹکڑے سے مردہ کو زندگی بخش دے۔ اسی طرح قیامت اور موت کے معاملات انسان کے لیے راز رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اپنی نشانیاں دکھاتا ہے کہ تم راز کو نہیں پا سکتے، لہٰذا بغیر راز کو جانے یقین کر لو کہ موت اور قیامت اللہ ہی کے قبضہ قدرت میں ہے۔ جو کچھ غیب کا علم تم کو دیا جاتا ہے، بتایا جاتا ہے غیب کا کہ تم غیب پر یقین کرو، تو تم غیب پر یقین کر لو، اس کے بغیر تمہارا ایمان مکمل نہیں۔ اللہ تعالیٰ تمہیں اپنی قدرت کے دلائل دکھاتا ہے تاکہ تم غور و فکر کرو، تدبر کرو اور جان لو کہ یقیناً اللہ تعالیٰ ہر چیز پر پوری طرح قدرت رکھنے والا ہے۔ لعلکم تعقلون سے مراد کیا ہے؟ تاکہ تم سمجھو، تاکہ تم عقل سے کام لو اور ان کاموں سے رک جاؤ جو تمہارے لیے
ضرر رساں ہیں، تمہارے لیے ضرر رساں ہیں یعنی تمہارے لیے مضر ہیں۔ اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ حیات بعد الموت یعنی موت کے بعد زندگی ایسا موضوع ہے جس پر غور و فکر کرنے کی اور اس کو سوچتے رہنے کی بہت زیادہ ضرورت ہے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ میں زندگی بعد الموت کے اور بھی کئی واقعات بیان فرمائے ہیں، تقریباً 5 واقعات ہیں جس میں مرنے کے بعد زندہ کرنے کی بات کو مثالوں کے ذریعے سے واضح کیا گیا۔ انشاءاللہ جیسے جیسے آتے جائیں گے ان کو ہم پڑھیں گے۔ تو یہیں پر ہم رکتے ہیں، وقت ہمارا مکمل ہو گیا ہے، آیت نمبر 73 تک نشان لگا لیجئے، انشاءاللہ اس کے آگے ہم پھر نیکسٹ کلاس میں پڑھیں گے۔ سبحان اللہ بحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔